بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحمد کے بعد ہم دوسرے سورہ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ ہم تلاوت کرتے ہیں اپنی ڈیلی عبادات میں اور نماز میں۔ مختصر سورہ ہے اور اس کو پڑھتے وقت بھی ہم بہت ساری غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو تجوید کو اہمیت نہیں دیتے اور برائے نام قرآن پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ اور جو لوگ اپنی تجوید کو بہتر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے، کیونکہ یہ قرآن سے متعلق ہے، تجوید سے متعلق ہے اور اپنی قرأت کو بہتر کرنے سے متعلق ہے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا اپنی ویڈیوز میں کہ ہم بسا اوقات ایسے جو ہے وہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جو ناقابل معافی ہے، یعنی الفاظ کو چینج کر دینا، زبر زیر کی چینجنگ کر دینا۔ اس سے میں نے آپ کو مثال بھی دیا تھا کہ ایک لفظ کے چینج ہونے، صرف ایک کلمے کے چینج ہونے کی وجہ سے، ایک لیٹر کے چینج ہونے کی وجہ سے زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے سورہ حمد کے بعد وہ موسٹ پاپولر سورہ جو ہے، فیمس سورہ، جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں نماز میں اور اپنی عبادات میں۔ تو اس میں ہم کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں؟ تو یہاں پر یہ جو بلو لیٹر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ریئل والا ہے جو کہ قرآن میں موجود ہے، اور جو یہ ہیں بلیک والے، یہ کراس میں نے اس لیے کہا کہ کیونکہ ہم اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، غلطی کر کے، ان میں غلطیاں کر کے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں جو الرحمن الرحیم، اس میں بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں۔ الرحمن کے ہا کو چھوڑ کر ہا کو ہم پڑھتے ہیں، الرحمن کو الرحمن، ایک تو رے پڑھتے ہیں، رے نہیں ہے، را پر زبر ہو تو را پڑھیں گے، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اکثر را پر شدہ بھی نہیں پڑھتے، اس کو نرحیم پڑھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر نون کے نیچے تو ہم نقطہ لگا دیتے ہیں، نرحیم۔ اب قل هو اللہ کو کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ، قل هو اللہ، قل هو اللہ احد، هو احد۔ اب احد میں جو ہا ہے اس کی جگہ پر ہا، قل میں جو قاف ہے اس کی جگہ کال، قل پڑھتے ہیں۔ اب قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو یا کہو، قل کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کھاؤ۔ آپ اندازہ لگا کہ کہہ دو اور کھاؤ میں کتنا بڑا فرق ہے، اور اگر کوئی کل کل کہتا ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ غلطیاں، اور بہت بڑی غلطی ہے جو کہ ناقابل معافی ہے۔ قل هو اللہ، اللہ کا لام یہاں پر موٹا ہوگا، قل هو اللہ پڑھیں گے اگر تو وہ تجویدی غلطی ہوگی۔ قل هو اللہ احد، احد کو کیا پڑھتے ہیں ہم؟ احد، اکثر احد پڑھتے ہیں، دال کو باؤنس نہ کرنے کی وجہ سے، قلقلہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ تا بن جاتا ہے احد، اور بڑی غلطی ہو جاتی ہے، یعنی ہا اور تا، جبکہ یہاں پر ہا تا ہے ہی نہیں، ہا اور دال ہے، تو اس کو آپ کو یہ قوانین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دال کو پڑھنے کے لیے باؤنس، قلقلہ کرنا ہوگا۔ اللہ الصمد، اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ الصمد، صمد، صاد کو بالکل سین پڑھتے ہیں، صمد پڑھتے ہیں، اللہ الصمد پڑھتے ہیں۔ یا صمد کو جو ہے اللہ صمد، جو حس ہا کو جو صاد کے ساتھ لگنا تھا شدہ کی وجہ سے، اس کو شدہ کو ختم کر کے سین کو اللہ کا الگ پڑھتے ہیں، صمد کو الگ پڑھتے ہیں، اللہ صمد۔ اسی طرح لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، ولم یولد، تو لم یلد ولم یولد۔ اب دال کو اگر باؤنس نہیں کرتا تو مسئلہ کیا ہوگا؟ یلت ہو جائے گا، دال کو، دال تا میں چینج ہو جائے گا، یلت ولم یولد، دونوں میں تا آ جائے گا جو کہ غلط ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ کفوا احد کو کیا پڑھتے ہیں؟ دوبارہ ہا آ رہا ہے اور دال آ رہا ہے تو احد، ایک دفعہ ہا کو ہا کے پڑھیں گے، یا تا بھی اس میں آ جائے گا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی غلطیاں ایک چھوٹی سی صورت میں، آپ دیکھیں نا، ایک لائن میں آ جاتی ہے یہ صورت۔ اب اس سورہ میں اگر ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں تو ہم پورا قرآن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں اور سوچیں تو ہم اتنی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اپنی قرأت میں، ڈیلی قرأت میں، ڈیلی دعاؤں میں، جو ہم ہر روز تلاوت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ہر روز سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ رحمان، سورہ ملک پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر یہ غلطیاں درست نہ کریں تو پھر اب اتنی ساری غلطیاں، ملٹیپل غلطیاں جو ہیں وہ روز کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں، خصوصاً نماز کی وجہ سے۔ 5 وقت کی نماز میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو 2 رکعت میں تو 2 دفعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بس اوقات، سورہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص، ٹھیک ہے، بہت سارے دفعہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو الحمد میں، سورہ میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو آپ بتائیں کتنی غلطیاں ہم روز مرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کے لیے آپ ایک اچھے قاری سے استفادہ کریں، اور ڈیلی بیسس پہ جس طرح سے ہم اور چیزوں کو ٹائم دیتے ہیں اور اہمیت دیتے ہیں، اس طرح سے ان چیزوں کو اگر ہم اہمیت دیں گے انشاءاللہ تو ہماری قرأت بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی۔ اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے، آپ کوشش کرتے جائیں انشاءاللہ، آپ قدم بڑھائیں، اور مدد کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اور توفیق دینے والے بھی وہی ذات ہے انشاءاللہ۔